کہنے والے نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، جو کام اس نے اہل بیت سے لیا ہے وہ کسی مکھی یا مچھر سے بھی لے سکتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ نادانی کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے، وہ قادر ہے تو عادل بھی ہے، اور عادل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شے جس مرتبے کی مستحق ہو اس کو وہیں رکھا جائے۔ ان کی منزلت ہے مصطفیٰ تعین اول، مصطفیٰ نور اول، مصطفیٰ خلق اول، مصطفیٰ ہادی اول، مصطفیٰ نبی اول، اور مصطفیٰ نبی خاتم۔ ایک روایت بھی ہے کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا ہے کہ انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن، میں اول ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں باطن بھی ہوں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ادعاء الوہیت ہے، یا ہم جو اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ آپ غلو کرتے ہیں، آپ ان کے لیے الوہیت کے قائل ہیں۔ ارے اولیت و آخریت کے کتنے پہلو ہیں، کتنے رخ ہیں خود فلسفے میں۔ اب اس کے بعد کا جو فقرہ ہے جہاں کہا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا ہوں سر تسلیم خم کرنے والوں میں، تو دیکھنے کی بات ہے کہ یہاں اولیت کے کتنے پہلو ہیں۔ اولیت کو اگر حدوث و قدم کے دائرے میں لے جائیں تو ایک ہے حدوث زمانی، ایک ہے حدوث دہری، ایک ہے حدوث اسمی، ایک ہے قدم ذاتی اور حدوث ذاتی۔ یعنی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ذاتاً اول ہیں یا زماناً اول ہیں یا ظرف دہر میں اول ہیں یا ظرف سرمد میں اول ہیں، کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ کوتا ہے تو عبارت کو غلط نہ ٹھہرائیے۔